دوستوں، پیرس کے علاقے ماریس میں آج بھی پہلی صلیبی جنگ کے دوران وجود میں آنے والی پراسرار جنگجوؤں کی تنظیم نائٹس ٹیمپلر کی باقیات خوبصورت گلیوں کے بیچوں بیچ آسانی سے مل سکتی ہیں۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ یورپ میں ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ معروف فلم انڈیانا جونز سے لے کر دی ڈاونشی کوڈ تک جدید تخیل میں نائٹس ٹیمپلر کے افسانوی کردار چھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کرداروں کی پس پشت کئی صدیوں پر محیط ایک ایسی داستان ہے جو ایک سے زیادہ براعظموں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی فرانس کے دارالحکومت پیرس پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں نائٹس ٹیمپلر کے آخری برسوں کی نشانیاں مل سکتی ہیں، لیکن یہ نشانیاں صرف انہیں نظر آتی ہیں جو انہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ دوستو، نائٹس ٹیمپلر کی کہانی 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران شروع ہوئی، جب یورپ سے تعلق رکھنے والے مسیحی فرقے رومن کیتھولک کی افواج نے مسلمانوں سے یروشلم چھین لیا۔ نتیجے میں یورپ کے زائرین بڑی تعداد میں اس مقدس زمین میں بس گئے، لیکن کئی لوگوں کو مسلمانوں کے قبضے والے علاقوں سے گزرتے ہوئے لوٹ مار یا قتل کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سن 1118 کے آس پاس فرانسیسی کمانڈر بیوز ڈے پیانز نے اپنے علاوہ 8 فوجیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ تشکیل دیا، جس کا نام پاور نائٹس آف کرائسٹ آف دی ٹیمپل آف سولومن رکھا گیا۔ یہ گروہ بعد میں نائٹس ٹیمپلر کہلایا۔ نائٹس ٹیمپلر اعلیٰ سطحی کمانڈرز یا نائٹس تھے، جن کا ہیڈ کوارٹر یروشلم کے مقدس ماؤنٹ ٹیمپل پر بنایا گیا۔ ان کا بنیادی مقصد شہر میں مسیحی زائرین کی حفاظت کرنا تھا۔ اگر افسانوی کہانیوں کو مانا جائے تو یہ نائٹس ٹیمپلر کی بھی کچھ اراکین تھے، جنہوں نے 14ویں صدی کے دوران فرانس سے بھاگ کر برطانیہ میں فری میسنز نامی تنظیم شروع کی۔ دوستو، سن 1139 میں پوپ انوینسنٹ دوئم نے ایک حکم جاری کیا، جس کے تحت نائٹس ٹیمپلر کی طاقت وسیع ہو گئی اور اس کے فوجی یروشلم کے پار بھی متحرک ہو گئے۔ انہیں غیر معمولی چھوٹ بھی دی گئی، جس میں ان پر دنیا بھر میں ٹیکس یا مذہبی فرائض میں دے جانے والا چندہ جمع کرانا اب فرض نہیں تھا۔ ان کو اجازت تھی کہ وہ مقدس شہر میں ایسے تحفے تحائف اپنے پاس رکھ سکتے تھے جو زائرین نے انہیں اپنی شکر گزاری میں دیے ہوں۔ اسی سال بادشاہ لووی ہفتم نے نائٹس ٹیمپلر کو پیرس کی دیواروں کے شمال مشرق کونے میں ایک زمین عطیہ کی، جہاں ان جنگجوؤں کا ایک گروہ بس گیا۔ اس گروہ کے ممبران یورپ میں دوسری تنظیموں سے الگ تھے، تاہم نائٹس ٹیمپلر ایک فرانسیسی ادارہ تھا جس کا ایک فرانسیسی بانی تھا۔ اس کی تاریخ کا ہر سپریم لیڈر یا گرینڈ ماسٹر فرانسیسی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی بدولت یورپ میں فرانس کو نائٹس ٹیمپلر کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ کتاب نائٹس ٹیمپلر فار ڈمیز کے مصنف اور نائٹس ٹیمپلر سے متعلق پیرس میں تفریحی سفر کے میزبان ٹیری ڈو ایسپیریٹو نے بتایا کہ پیرس نے ان نائٹس ٹیمپلر کی یادیں مختلف جگہوں کے نام رکھ کر محفوظ کر لی ہیں، جیسے سکویرڈو ٹیمپل، بلیورڈو ٹیمپل، روڈو ٹیمپل، روویڈو ٹیمپل، روڈے فونٹین ڈو ٹیمپل، کیروڈو ٹیمپل وغیرہ۔ ان کی مرکزی جگہ تو بہت پہلے سے وقت کے ہاتھوں اپنی اصل حالت کھو چکی ہے، لیکن آج بھی اس جگہ کا دورہ کیا جا سکتا ہے جو روڈے لوبو پر موجود تھی۔ یہ ہوٹل ڈی ویلے کے عقب میں واقع ہے۔ ماضی میں اس حویلی کے ارد گرد میلوں تک بنجر زمین اور دلدل تھا۔ اس علاقے کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے نائٹس ٹیمپلر کے جنگجوؤں نے دلدل کو خشک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ عمل 1240 میں کامیابی سے مکمل کر لیا، حالانکہ اب یہاں کوئی دلدل موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ جگہ لے ماریر یا دی مارش کہلاتی ہے۔ سکویرڈو ٹیمپل کا پارک نائٹس ٹیمپلر کے یورپ کے تباہ حال مرکزی دفتر کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس مرکزی دفتر کا نام انکوزڈو ٹیمپل تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگجو اپنے خزانے کا بڑا حصہ رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فرانس میں ایک مضبوط ریاستی طاقت یا ریاست کے اندر ریاست بن کر ابھرے، جو فرانس کے بادشاہوں کے سامنے خود مختار تھے۔ حاکمیت کا یہ نظام کچھ عرصے تک اسی طرح چلتا رہا، لیکن 1303 میں جب مسلمانوں کی افواج دوبارہ یروشلم پر قابض ہو گئی تو سب بدل گیا۔ نائٹس ٹیمپلر کو زبردستی یروشلم کے ٹیمپل ماؤنٹ کی جگہ فرانس کے انکوزڈو ٹیمپل نامی یورپی دفتر کو اپنا مرکز بنانا پڑا۔ اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ فلپ دی فلیٹر نائٹس ٹیمپلر کی ریاستی طاقت سے خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بادشاہ فلپ کے اس فیصلے کی بازگشت آج بھی ہوتی ہے۔ اکثر اسکالر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ مالی بنیادوں پر کیا۔ نائٹس ٹیمپلر کی تاریخ پر لکھی ایک کتاب کی مصنفہ اور کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک تاریخ دان ڈاکٹر ہیلن نکولسن کہتی ہیں کہ فلپ چاہتے تھے کہ وہ پیرس میں ٹیمپلرز کے خزانے سے وصول کردہ چاندی کا سکہ استعمال کریں
تاکہ فرانس کے سکوں کا گرتا ہوا معیار بہتر بنایا جا سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے فلپ پر لازم نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی وضاحت دیں۔ 13 اکتوبر 1307 کو انہوں نے نائٹس ٹیمپلرز کے گرینڈ ماسٹر جاک ڈی مولے سمیت جنگجوؤں کی بڑی تعداد پر شیطان کو پوجنے، بت پرستی اور ہم جنس پرستی جیسے الزامات لگا کر گرفتار کروا لیا۔ اس میں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ آج بھی ماریس کو جنسی حقوق یا LGBT برادری کے ضلع کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اسکوئر جو ٹیمپل کے چھوٹے سے ساحل پر، جہاں آج لوگ دھوپ سیکتے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک اونچی سی دیوار ہوا کرتی تھی جس کے اندر جنگجوؤں کا بسیرا تھا۔ انکلوزڈ ٹیمپل کی تمام عمارتیں آج وجود نہیں رکھتی۔ سن 1853 میں ان میں سے کئی عمارتیں نپولین سوئم نے تباہ کر دی تھی، جب وہ پیرس کو ایک نئی شکل دینے کے لیے بیرن ہوسمین کے منصوبے پر عمل کر رہے تھے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اب بھی علاقے بھر میں نائٹس ٹیمپلر کے جنگجوؤں کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ روڈو ٹیمپل میں نمبر 158 وہ جگہ ہے جہاں انکلوز کا شاہی داخلی راستہ ہوا کرتا تھا۔ افواہوں کے مطابق 32 روڈے پیکارٹے کے تہخانے میں اب بھی ان کے مینار کے باقیات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں لے شویٹ نامی ایک سجیلا ریستوران اور بار ہے۔ ٹیمپلر میں دلچسپی لینے والے لوگ پیرس کے قریب شاڈو ٹی وینسن کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہاں انکلوزڈ ٹیمپل میں گروس ٹاور یعنی عظیم منزل نامی عمارت کے بڑے دروازے رکھے گئے ہیں۔ اسکوئرڈو ٹیمپل کی سرحد پر کارو ڈو ٹیمپل نامی ایک بازار ہے۔ سن 2007 میں جب اس عمارت کی بحالی کا کام جاری تھا تب یہاں ٹیمپلرز کے قبرستان کے باقیات ملے تھے۔ اس قبرستان میں جنگجوؤں کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی برآمد ہوئے تھے جن کی موت فرانس میں ہوئی۔ دوستو، روڈو ٹیمپل کے قریب ایک گرجا گھر میں 2 بڑے جھنڈے دیکھے جا سکتے ہیں جن پر سفید رنگ کے کراس بنے ہیں۔ یہ نائٹس ٹیمپلر کی علامت کی یاد دہانی کرواتے ہیں، لیکن نائٹس ٹیمپلر کی علامت اس سے کچھ مختلف یعنی سفید رنگ پر لال کراس ہوا کرتی تھی۔ چرچ کے پادری کے مطابق اس کا نام ایگلیسا سینٹ ایلزابتھ ڈے ہنگری ہے اور اس پر موجود بینرز آرڈر آف مالٹا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آرڈر آف مالٹا ایک ایسا حکم نامہ تھا جس کے تحت نائٹس آف سینٹ جان یا نائٹس ہاسپٹلر وجود میں آئے۔ جنگجوؤں کا یہ گروہ نائٹس ٹیمپلر کا حریف تھا۔ پادری کے بند کمرے میں اس عمارت کا چھوٹا مجسمہ موجود ہے۔ ان کے مطابق کچھ عرصے تک نائٹس ٹیمپلر اور نائٹس ہاسپٹلر ایک دوسرے کے حریف رہے۔ نائٹس ہاسپٹلر کو نائٹس ٹیمپلر کے اختیارات سے اعتراض تھا۔ ٹیمپلرز کے نظام کے اختتام کے بعد ان کے کئی جنگجوؤں کو ایک انضمام کے تحت ہاسپٹلر کا جنگجو بنا دیا گیا تھا۔ پوپ کلیمنٹ پنجم نے نائٹس ٹیمپلر کے زوال اور جنگجوؤں کی گرفتاریوں کے بعد نائٹس ہاسپٹلر کو انکوڈو ٹیمپل کے اختیارات دے دیے تھے۔ چرچ میں اس مرکز کی عمارت کی کئی تصاویر بھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ ماضی کے ایک بالکل مختلف پیرس کو دیکھ رہے ہوں۔ دوستوں، چرچ کے قریب آپ ایک ایسی عمارت دیکھ سکتے ہیں جہاں تاریخ دان ڈو ایسپیراٹو کے مطابق ٹیمپلرز کے کئی جنگجوؤں کو قید میں رکھا گیا تھا۔ اس عمارت کا نام موزے ڈی آرٹس اے میٹرس ہے۔ یہ ایک سائنس اور انجینئرنگ کا میوزیم ہے، لیکن پہلے یہاں سینٹ مارٹن ڈے چیمپس پاریوری کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، نائٹس ٹیمپلر کی کہانی اسکوئر ڈو ویر گلانٹ پر اختتام پذیر ہوئی، جو مزیر میں دریائے سین کے پاس ایک ہری بھری چوٹی پر واقع ہے۔ اسکوئر ڈو ٹیمپل کی طرح اسکوئر ڈو ویر گلانٹ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پیرس کے رہائشی اور سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ شاید ایسی لگے جیسے فرانسیسی پینٹر رینوار کی کسی تصویر کا منظر ہو، لیکن 18 مارچ 1314 کو یہ کسی ڈراؤنی فلم کا سین بنا ہوا تھا، کیونکہ اس دن ٹیمپلر کے گرینڈ ماسٹر جاک ٹی مولے کو 7 سال قید کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا۔ پارک کے داخلی دروازے پر لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیمپلرز کے آخری گرینڈ ماسٹر جاک ٹی مولے کو جلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت جاک ٹی مولے نے پوپ کلیمنٹ پنجم، بادشاہ فلپ اور ان کے آنے والی نسلوں کو بددعا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 1 سال میں دونوں مر جائیں گے اور بادشاہ فلپ کی نسل فرانس پر حکمرانی نہیں کر پائے گی، اور ہوا بھی کچھ اس طرح ہی۔ پوپ کلیمنٹ اور بادشاہ فلپ دونوں اسی سال وفات پا گئے اور اگلے 14 برسوں کے دوران بادشاہ فلپ کی نسل کے تمام وارث چل بسے۔ اس سے وہ نسل جس نے 3 صدیوں تک فرانس پر حکمرانی کی برباد ہو گئی۔ تاہم یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آیا جاک ٹی مولے نے واقعی بادشاہ اور پوپ کو بددعا دی تھی یا نہیں۔ اب موریس کی خوبصورت گلیوں تلے پیرس کے دیگر بے شمار راز اب دب چکے ہیں۔ اگر آپ کچھ نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔